اردو ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ تحفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب انہوں نے دفاع پہ لکھی ہے، جو فقہ الاکبر کتاب ہے، شیخ ان کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئری فرقہ کے بانی مرزا انجینئر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فقہ اکبر کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی تصنیف ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ کتاب منسوب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ یہ فقہ اکبر ابو حنیفہ محمد ابن یوسف بخاری کی لکھی ہوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی گئی۔ چلیں اگر آپ کی کتاب مان بھی لی جائے تو اس کے مختلف نسخے ہیں۔ جو مشہور نسخہ ہے، قدیمی نسخہ، اس کے فقہ اکبر صفحہ نمبر 15 کے اوپر جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الفطرتی، تو ماتا علی الفطرتی کی جگہ کسی نے ماتا علی الکفر لکھ دیا، ماتا علی الکفر کے تحت پھر یہ نظریہ انجینئر نے اور انجینئر فرقے والوں نے یہ عام کیا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے کے اوپر 6 رسالے لکھے، اور آپ کے بارے میں حجت اللہ علی العالمین کے اندر حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو جزا اللہ عن الاسلام والمسلمین خیر الجزا، حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 413 پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام جلال الدین سیوطی کو مسلمانوں اور اسلام کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، اور دلائل قاہرہ کے ساتھ واقامت تکبیر علی من زعم خلاف ذلك من اہل الجمود والجحود، اور انہوں نے اس کے حضور کے والدین کا جنتی ہونا ثابت کیا، اور جن لوگوں نے اپنی طرف سے تعصب اور جمود کی وجہ سے اس کے خلاف باتیں کی ہیں، ان کی خوب خبر لی ہے۔ تو آپ نے وقام النقیرہ خوب خبر لی ان کی۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے کتب کے اندر چاروں ائمہ کرام، ائمہ اجتہاد، مجتہدین ائمہ کی طرف سے یہ لکھا ہے کہ وہ سارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل تھے۔ زرقانی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے احیاء اور ان کو زندہ کیے جانے، اور پھر اس کے بعد ان کے کلمہ پڑھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرف اور عزت کی وجہ سے، ویسے تو وہ فترہ کے اندر، اور فترہ کے اندر جب وہ فوت ہوئے ہیں تو فطرت والوں کے لیے تو اسلام ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ توحید پر قائم رہے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل چونکہ ان کا دنیا سے رخصتی ہوئی، تو اس لیے حضور پر نور شافعی و منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ صاحب تفسیر روح المعانی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ نہ یہ عقلاً بعید ہے نہ شرعاً بعید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل کے اس مقتول کو زندہ کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں پوری سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، تو پھر یہاں کا کیا بعید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر مردہ پرندے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو حق یقین حاصل ہو، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے ان کے والدین کو زندہ کیے جانا نہ عقلاً بعید ہے نہ شرعاً بعید ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث اس کو قرطبی نے صحیح کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احیاء کی جو حدیث ہے اس کو قرطبی نے صحیح کہا ہے۔ یہ حجت اللہ علی العالمین میں ذکر ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا، علامہ نبہانی نے ذکر کیا، صاحب تفسیر المعانی نے ذکر کیا، امام فخر الرازی نے ذکر کیا، امام سیوطی نے ذکر کیا،
متعدد طرق کے ساتھ یہ ذکر ہو چکی. تو جو اس کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اشیات اللمعات شرح مشکات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جلد اول صفحہ نمبر 718 پر فرماتے ہیں وہ حدیث و احیاء والدین اگرچہ در حدیثات خود ضعیف است لیکن تصحیح و تحسین کردہ ان بتعدد طرق. فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضور کے والدین کے ایمان لانے والی حدیث بذات خود ضعیف کہی گئی ہے لیکن اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث حسن بلکہ صحیح کے درجہ تک پہنچ چکی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ تعریف ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے مشہور و معروف رسالہ منیر العینین فی تقویل البہامین میں فرماتے ہیں کہ حدیث کا ضعیف ہونا حدیث کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو انجینئر لونڈے اور یہ کیا اس بات کو سمجھیں، وہ بس منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہونا حدیث کے ٹرم ہے ایک، اور حدیث کے اندر داخل ہونے کی یہ سند ہے. اگر حدیث ضعیف ہے کہ وہ حدیث ہے، آگے اس کے اوپر گفتگو و کلام. اب یہ ہے کہ حدیث صحیح ضعیف جو ہوتی ہے، اگر سند حدیث میں ذوف ہو تو تعدد طرق اور تلقی القبول کی وجہ سے اس حدیث کا ذوف ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے وہ یا حسن لغیری کے درجہ میں آ جاتی ہے یا صحیح کے درجہ میں آ جاتی ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں یہ صحیح کے درجہ تک پہنچ چکی ہے. تو اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا حضور کے شرف کی وجہ سے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ حدیث سے بخاری اور مسلم تمام حدیث کی کتب میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اس کے والدین ہوتے ہیں یو حودانی یو نصرانی یو مجوسی، یا اس کو والدین یہودی بنا دیتے ہیں یا نصارہ بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. یہ حدیث میرے غزالی زمان فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر، کہ حضور کے والدین مومن تھے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ باقی تو والدین وہ ہیں جنہوں نے کسی مومن کو جنم دیا ہے، لیکن حضور کے والدین وہ ہیں جنہوں نے ایمان کو جنم دیا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے کہ ایمان حضور کے بغیر ہے ہی نہیں. تو اس جہالت کے دور میں جن کے والد کا نام عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، تو ان کو مومن نہ کہا جائے تو پھر کسے کہا جائے گا؟ اس دور میں حضور کی والدہ کا نام آمنہ ہو، ایمان والی، امن والی، تو پھر اور کس کو کہا جائے گا؟ نام ان کا آمنہ تھا. اور پھر یہ بھی ہے، اندازہ کریں کہ کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے، اگر اس کے والدین کفر پر ہوں بھی، تو اگر اسے یہ کہے کہ یار تو بڑی باتیں کرتا ہے، تیرے والد تو کافر ہے، تیری والدہ تو کافر ہیں، کیا اس کو غضب نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، اذیت نہیں پہنچے گی؟ تو یہ کیسے خباثاء ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. تو اس لیے یہ ان پر یہ حضور کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کو اذیت دیتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. جو متاخرین ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کے والدین کریمین جنتی ہیں اور ناجی ہیں، اور اس کے اوپر قرآن بھی کی بھی دلیل ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء. اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی تو ہم قیامت کے دن ان کو جوڑ دیں گے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے جو ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اعمال کیسے یوں آپس میں اولاد والدین کے ساتھ جڑ جائے گی؟ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی وجہ سے ایمان ملا، اسلام ملا ہے. ان کے والدین کی کیا شان ہوگی؟ علماء تو فرماتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں 40 دن جناب یونس علیہ السلام رہے. تو جس کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، یہ گوہر نایاب اور یہ عظمت والے نبی پاک بے مثل و مثال در یکتا جس سیپ کے اندر، جس صدف کے اندر رہے ہوں، اس ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اللہ رب العالمین جل وعلا ان جنری لونڈوں کی صحبت اور ان کی یاوہ سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، بدعقیدگی کی وبا سے محفوظ فرمائے. حضور کے والدین کریمین کے بارے میں خوش عقیدہ لوگ اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والدین کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.